ابھی تو تماشا شروع ہوا ہے اور پردہ اٹھا ہے, تماشا شروع ہوا ہے. پردہ گرنے تک کتنے اور پردے اٹھتے ہیں وہ آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ. سنا ہے خان صاحب کی بھی گرفتاری کا کوئی ماحول بن رہا ہے, یہ کوشش ہو رہی ہے. ہاں وہ دیکھیں, وعدہ تو عمران خان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بہت طاقتور آدمی نے وعدہ کیا ہے نواز شریف سے کہ نہ صرف عمران خان کو نااہل کیا جائے گا بلکہ گرفتار بھی کیا جائے گا. یہ انفارمیشن عمران خان صاحب کو ملی ہے اور میں نے یہ آپ کو جو بات بتائی ہے میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اب وہ جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا, لیکن وعدہ پورا کرنے کے لیے کوئی اسیسمنٹ بہتر کرنی پڑے گی. اس سے پہلے ہمارے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے جتنی بھی اسیسمنٹ کی ہیں ان کے نتیجے میں اداروں کو نقصان ہوا ہے اور لوگوں سے ان کا فاصلہ بڑھا ہے. تو وہ ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دوبارہ غلط اسیسمنٹ کر کے کوئی غلط فیصلے کر کے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر مزید گلے شکوے پیدا کرنے کے بجائے اگر وہ بہتر کر سکے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس سے پہلے تو وہ اچھا نہیں کر پائے بلکہ جو کام کیا وہ الٹا پڑ گیا. تو ایسی کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے کہ خان صاحب کو جیل میں رکھ کے یا سینئر لیڈرشپ کو جیل میں رکھ کے اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں پی ٹی آئی کے؟ اس سے دیکھیں یہ ممکن نہیں ہوتا اور بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیا بھی جا سکتا ہے. عمران خان کے اوپر کوئی منی لانڈرنگ کے, کرپشن کے, کوئی اس قسم کے کوئی بڑے مقدمات نہیں ہیں, نہ غداری کے, نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. اب کس کیس میں اندر رکھنا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے. اگر الیکشن کمیشن نے اپنی توہین کے اندر بندے اندر رکھ کے اور پھر الیکشن کروانا ہے تو یہ اس سے بڑا مذاق ہو نہیں سکتا. پیچھے دیکھیے چلتے چلتے کرنے کی. السلام علیکم جی, اینکر عمران ریاض صاحب کے ساتھ ہیں. عمران بھائی آپ ملے کچھ دن پہلے خان صاحب سے, آپ کہہ رہے تھے کہ بڑا اجتماع ہوگا, سرپرائز دیں گے, لگتا ہے یہ تو کام الٹا تو نہیں ہوگا کہ نہیں, یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن بہتر تھا یا برا تھا؟ ظاہر بات ہے فواد چودھری صاحب یہ سیاسی کارکن جو بھی گرفتار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ان کی زیور جیسی اسٹڈی ہوتی ہے, قد بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بات اب سب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر اب 30 سال ہو گئی. 70 سال تجربہ ان کا. اچھا چلے یہ بتائیں کہ کہیں یہ ٹریلر تو نہیں تھا, ریہرسل تو نہیں تھی کسی بڑی گرفتاری کی؟ تو کر لیں. دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے مذاق ہوئے ہیں, ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, مزید کر کے دیکھیں. اس سے پہلے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے جو تجربات کیے ہیں ماضی میں تو کامیاب ہوتے رہے, ماضی قریب میں ابھی جو ہم نے دیکھے ان میں لوگوں کے گلے شکووں میں اضافہ ہوا اور ایک خلیج پیدا ہوئی ہے اداروں میں اور پبلک کے اندر بدقسمتی سے, اور یہ نفرت کا بیج بویا گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسیسمنٹ اس دفعہ ٹھیک کی جا رہی ہے. وہی لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے کی تھی. پہلے ان کی اسیسمنٹ الٹی پڑ گئی تھی, بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا بھی تھا کہ مس کیلکولیشن ہو گئی اور اسیسمنٹ ہماری ٹھیک نہیں ہو سکی. مبینہ طور پہ کچھ لوگوں کی یہ باتیں باہر نکلی. تو اب یہ اسیسمنٹ کیسے ٹھیک ہے غلط ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا, لیکن گرفتاریاں جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹی کو کمزور نہیں کرتی. ہاں گرفتاری اگر کسی کی کرپشن پہ ہو رہی ہے, کسی کی منی لانڈرنگ پہ ہو رہی ہے, کسی کی گرفتاری اگر ملک کے اندر لوٹ مار کرنے پہ ہو رہی ہے اور پیسہ برآمد ہو رہا ہے تو پھر تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, اور اس آدمی کو پولیٹیکل ڈینٹ بھی پڑتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ بھی کرپشن میں گرفتار ہوتا ہے اس کا پولیٹیکل ڈینٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پاکستان میں لوگوں میں اتنا شعور ہے, لیکن جس کو آپ بولنے کے اوپر, بات کرنے کے اوپر, تحریک چلانے کے اوپر, احتجاج کرنے کے اوپر یہ آزادی اظہار پہ گرفتار کرتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چلے آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا, آپ کو اسی طرح گرفتار کیا گیا کبھی ایک ضلع میں کبھی دوسرے ضلع میں, اسی عدالت سے آپ کو بھی انصاف ملا تھا. تو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا تھا پولیس سے کوئی اور کام کرواتا ہے. میں نے وہ کلپ دیکھا صدیق جان کے ساتھ والا, تو اس بار پولیس کو محسن نقوی سے آیا آرڈر یا کہیں اور سے آیا؟ محسن نقوی کو کہاں سے آرڈر آیا یہ پتا کروائیں. چلے اچھا, اگر ہم ایون اس کی بنیاد کے اوپر, چونکہ آپ کو بھی پتا ہے اور خان صاحب بھی, میری بھی جب ملاقات ہوئی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو اندازہ ہے کہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں, گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہوا تو پچھلے 8 مہینوں میں کم از کم کچھ حلقے کامیاب نہیں ہو سکے نہ تحریک انصاف کو توڑنے میں, یہی پرانا تجربہ ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ ہونا تھا. عمران خان صاحب کو یہ انفارمیشن مل گئی تھی, ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچائی گئی ہے. اسی سورس سے مجھے بھی پتا چلا ہے کہ نواز شریف صاحب سے بہت طاقتور لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ عمران خان کو نااہل بھی کریں گے, گرفتار بھی کریں گے, اور یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت تھا. ٹائم لائن ساری خراب ہو گئی کیونکہ اس ساری کارروائی کے اندر دونوں اسمبلیوں کی تحلیل شامل نہیں تھی. آؤٹ آف سلیبس اب آؤٹ آف سلیبس کوشچن آ گیا, وہ ٹائم لائن خراب ہو گئی ہے. اس کو ری اسیس کرنا پڑے گا, اس کو دوبارہ سے پلان کرنا پڑے گا نئے سرے سے, اور ری ڈو کرنا پڑے گا, ساری چیزوں کو دوبارہ سے الائن کرنی پڑے گی پوری فارمیشن. اب وہ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں, ہم بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں.
इस सारी चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। सिर्फ एक और सवाल है, जब पाकिस्तान में कोई खास एक तब्दीली होती है ना, इक़्तिदार के शहर में खास तब्दीली जब होती है, लोग कहते हैं बहुत कुछ बदल जाएगा। माजी करीब में ही तब्दीली हुई, आपको लगता है उससे कुछ फर्क पड़ा है? ये जो निगरान हुकूमत बनी इसके हवाले से आप कह रहे हैं? नहीं, कोई बड़ी तब्दीली उससे पहले? अच्छा, आर्मी चीफ जो तब्दील हुआ उससे आप कह रहे हैं? जी। देखिए, उससे बड़ी लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदलेगी, और मैं नहीं चाहता कि लोगों की उम्मीदें टूटें। मेरी दुआ है कि लोगों की उम्मीदें जो है वो यानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जिस गंदे और घिनौने खेल का हिस्सा रही है, मैं दुआ करता हूं कि आइंदा ना रहे और वो इससे बाहर निकालें अपने आप को। ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बेहतर है। साफ बात ये है। नहीं, मैं मौजूदा स्टेटस को निकलते हुए नजर आ रहे हैं? निकलना चाहिए और इसके अलावा हल कोई नहीं है। बंद कमरों के फैसले जो है वो कभी भी देर पा नहीं होते और वो मुअस्सर भी नहीं होते। देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने जब जब फैसला किया, इस रीजन के लोगों ने, इन्होंने मायूस कभी नहीं किया। आपने 1947 में देखा इन लोगों ने फैसला किया, क्या शानदार फैसला था। 1965 में आपने देखा इन्होंने फैसला किया, कितने बड़े दुश्मन से भिड़ गए और इन्होंने जीत कर दिया मैदान। तो जब जब इन लोगों ने फैसला किया, बड़ा कामयाब फैसला किया। 71 में इनका फैसला नहीं माना गया, फैसला बंद कमरों में हो गया, तो देखें मुल्क ही टूट गया। तो इसलिए जब जब आप तजर्बा खुद करेंगे बंद कमरों के अंदर, मुल्क का नुकसान होगा। और जब जब लोगों को आप मौका देंगे तो ये लोग अपनी मट्टी के बड़े वफादार हैं, ये फैसला आपसे बेहतर ही करेंगे। जो भी फैसला करते हैं बंद कमरों में, उनसे बेहतर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे, इनसे बड़ी उम्मीद है। और ये अपनी मट्टी के वफादार भी हैं और फिर ये फैसला करने के बाद उसके ऊपर खड़ेरा भी देते हैं। ठीक है, तो अब फैसले की बात है, आखिरी सवाल कर जाते हैं, इलेक्शन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इलेक्शन आईनी तौर पे तो होना चाहिए और होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन ही तो है, ये साल भी इलेक्शन का है और इलेक्शन होना भी चाहिए। आइन में भी यही लिखा है। अब अगर किसी ने आइन तोड़ना है तो फिर अलग बात है। और वो आपने देखा था, सब यही बातों निकल गई। बहुत शुक्रिया। नतीजा क्या निकलेगा ये कोई नहीं जानता। नहीं, इमरान भाई, आपको लगता है कि फातिल साहब की गिरफ्तारी से ये तेज होगा काम या नहीं? नहीं, वो आपके सामने ही आप देख रहे क्वेश्चन वाले ना कंटेम्प्ट वाले ना सुबह कर लिया निकले, असल में सुबह ही रिमांड नहीं होना चाहिए। इस बात मेरे ऑर्डर के बाद 3 घंटे खुला तो लेबर भी नहीं है इसके लिए कह रहे मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि जो है ना कस्टडी ली गई। मैंने एक बंदा बुलाया, मैंने तो इस हद तक लिया है कि लिखा हुआ है कि पर्चा कैसे हो सकता है सामान्य नहीं होना ना हूँ बड़ी चोइस की लड़की में आ गई, लोकता लाइक भी आ गई, बाद में केस जब तक आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट जाओ और 16 बीबी केस है ना, तो क्लियर करवा लो, अरे करना